بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر اللہ کے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تخلیق آدم، جنت سے نکالے جانے کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا پر تشریف آوری اور زمین پر اولاد آدم کے متعلق مکمل تفصیلات شیئر کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو مختلف کتابوں سے مستند حوالہ جات کے ساتھ بنائی جا رہی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 صورتوں یعنی البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین میں آیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی تخلیق کے زمانے یا زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوع انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اسے عدیم زمین سے بنایا گیا، پھر اس مٹی کا گارا تیار کیا گیا جس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا حتیٰ کہ سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے۔ یہ عمل 40 سال ہوتا رہا، پھر 40 سال اسے اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تغیر اور تبدیلی ہونا چاہے وہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت 40 سال بیان کی جاتی ہے، یعنی کچھ روایات کے مطابق گارے سے پتلے تک کی مجموعی عمر 120 سال اور بعض روایات کے مطابق 200 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی بجتی ہوئی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا جسے دلکش اور حسین و جمیل صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا، تب اللہ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک معینہ مدت کے لیے اس خاکی پتلے کے اندر رہے، اس کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمانوں کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے بعد وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی ہے جو زمین پر اس کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن عزازیل جو اس وقت فرشتوں کا سردار تھا اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، بھلا آگ کو خاک سے کیا نسبت۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، تیرا یہ حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ پیارے دوستو، عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زہد و تقوی کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر دور آدم سے قبل انتہائی سرکش اور باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا اور اللہ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کر لیا اور بعد میں ان کا سردار مقرر کر دیا۔ لیکن جب اس نے حکم سجود سے سرتابی کی تو اللہ نے عزازیل کو شیطان قرار دے کر آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ اور ندامت کے بجائے اللہ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے تاکہ میں تمام بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ میں جس آدم کی وجہ سے آج رسوا ہوا تا قیامت اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام روح پھونکے جانے کے بعد مدتوں جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت و طبیعت کسی مونس و ہم جنس کی متمنی نظر آتی تھی۔
یوں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی جسے حوا کا نام دیا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادے کا موقع دیا گیا، لیکن ایک پھل کھانے سے منع کر دیا گیا جسے شجر ممنوعہ سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن مجید نے اس درخت کی وضاحت نہیں کی، البتہ توریت میں اسے خیر و شر کا درخت قرار دیا گیا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور نتیجتاً اپنے ستر سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈانپا۔ حضرت آدم و حوا کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی کی استدعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق معافی زمین پر اتارے جانے کے بعد قبول ہوئی۔ بہرحال حکم عدولی کے بعد آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر مدت دراز روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو آپ کی عاجزی پسند آئی اور انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن دنیا میں اتارے جانے کا حکم برقرار رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے، تاہم یہ نام عبرانی ہے یا عربی اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد 60 ہاتھ، بعض روایتوں میں 30 ہاتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ نبی کی حیثیت سے ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے، تاہم ان صحیفوں کی نوعیت کیا تھی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، تاریخ آل مسعودی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرادیپ موجودہ سری لنکا کے ایک پہاڑ راہون پر اتارا گیا۔ اب اس پہاڑ کو کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس کے چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم پر جو لباس موجود تھا وہ جنت کا تھا، یوں وہ خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہواؤں کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تاریخ آل مسعودی کا مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثلاً اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، نارنگی، انار، کشمش، اناب، سیب، انگور، خشخاش، کھیرا، ککڑی اور دالیں وغیرہ بھی بھیجی گئی۔ حضرت آدم اور حوا کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ روایت ہے کہ حوا جس مقام پر اتری وہ جدہ کے قریب تھا۔ دونوں 200 برس روتے رہے، توبہ کرتے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ چونکہ عربی میں عرفہ اس نے پہچان لیا کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس پہاڑ کا نام عرفہ ہو گیا، جس کے میدانی حصہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق 930 برس تھی۔ ان کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام کہف اور بعض نے مینا میں مسجد خیف تحریر کیا ہے۔ تورات میں تحریر ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں بلکہ نوع انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدمی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مغربی محققین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی 7 پشتیں حیات تھی، جبکہ دنیا کی آبادی محتاط ترین اندازے کے مطابق 1,20,000 تھی۔ جنت میں حضرت آدم و حوا کا رشتہ محض ایک رفیق کا تھا یا میاں بیوی کا، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت موجود نہیں، تاہم اس امر پر کم و بیش تمام مذہبی کتب، مورخین اور محققین متفق ہیں۔
کہ حضرت آدم و حوا میں ازدواجی تعلقات نہ صرف ان کے زمین پر اتارے جانے کے بعد قائم ہوئے بلکہ اولاد آدم کی ابتدا بھی اسی واقعے کے بعد ہوئی۔ حضرت بی بی حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد قائن تھا جسے قابیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام اکلیمبا تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ کار طے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تاریخ کے مطابق قابیل اور حابیل دونوں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے شادی کا خواہش مند تھا، کیونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ بعض تاریخ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حابیل کو یہ خوف تھا کہ قابیل نے اگر اس کی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کر لی تو اکلیمبا کی ملکیت میں بھی موجودہ مال و متاع اور بھیڑ بکریاں اس کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور یہی خوف قابیل کو بھی تھا۔ دونوں نے جب اس مسئلے کو اپنے والد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے اسے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا اور حابیل اپنی بھیڑ بکریوں میں سے کچھ بچے اور ان کی چربی پیش کرنے لگا۔ اس زمانے میں قربانی کی نظر یا قبولیت کا الہامی دستور یہ تھا کہ اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی۔ حسب دستور آگ نے حابیل کی نظر کو جلا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا، یوں اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسل انسانی کا پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا، لیکن قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کورید کر گڑھا کھودا، جس سے قابیل کو یہ معلوم ہوا کہ اسے بھی اسی طرح اپنے بھائی کو دفنا دینا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ دو کوے آسمانوں سے آئے جن میں سے ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور اسی طرح کیا۔ حابیل کے قتل کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو عراق کے کسی جنگل میں موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ کچھ لوگ اسے ملک شام کے جنگلات بتاتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کہلاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قتل سے سخت صدمہ ہوا، اور روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے تعزیت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جس غار میں یہ ملاقات ہوئی وہ بھی جبل قاسیون میں ہی ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن تورات میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے بیٹے کا نام حنوک اور اس کے بیٹے کا نام لمیراد تھا، اس کے بیٹے کا نام مخوائیل اور اس کے بیٹے کا نام متوسوائیل تھا۔ اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا ہے۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام عدہ اور دوسری کا نام زلہ تھا۔ عدہ کے بطن سے یابل اور یوبل پیدا ہوئے، جبکہ زلہ سے توبلقائن اور ایک لڑکی نعمہ پیدا ہوئی۔ یابل کو خانہ بدوشوں کا جد امجد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یوبل بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ ہے۔ توبلقائن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام شیس تھا۔ ابن کثیر کے مطابق شیس کے لفظی معنی عطیہ خدا کے ہیں۔ بعض تاریخ کے مطابق ان کی ولادت حابیل کی موت کے بعد ہوئی، اس لیے انہیں اللہ کا عطیہ قرار دیا گیا۔ البتہ یہ صراحت موجود نہیں کہ حضرت شیس کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔
بعض روایات میں ہے کہ قابیل اور شیس کی عمروں میں 30 برس کا فرق تھا۔ بہرحال حضرت شیس علیہ السلام کو کئی اعزازات اور مراتب ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام نوری آثار ان میں منتقل ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام ہی آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر اللہ کے نبی اور خلیفہ قرار پائے۔ حضرت شیس پر 29 صحیفے نازل ہوئے اور عالم انسان میں آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسول حضرت شیس کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ روئے زمین کے وہ واحد انسان ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس کا نام اکلیمہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ اکلیمہ نہیں، اکلیمہ تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت شیس نے 912 سال کی عمر پائی۔ ہندوستان کے شہر ایودھیا میں ایک قبر کو حضرت شیس کی قبر بتایا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں۔ ان کی کئی اولادیں ہوں گی، تاہم تاریخ میں ان کے صرف ایک ہی بیٹے کا نام درج ہے جسے اسلامی تاریخ اتوش اور بائبل انوش لکھتی ہے۔ اتوش یا انوش نے 920 جبکہ بعض روایات کے مطابق 905 سال عمر پائی۔ سیرت ابن ہشام کے مصنف ہشام بن محمد کے بقول عرب یہ کہتے تھے کہ گالی ہمارے باپ اتوش سے شروع ہوئی اور عہد شکنی ہمارے باپ شیس کے زمانے سے حرام ہوئی۔ اتوش کے بیٹے کا نام کینان تھا جس نے 910 سال کی عمر پائی، جبکہ اس کا بیٹا مہالیل تھا جسے بائبل محل ایل لکھتی ہے۔ اس کی عمر 875 سال جبکہ بعض روایات میں 895 سال بیان کی گئی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام یرد تھا، بائبل اسے یارد کہتی ہے، لیکن بعض تواریخ میں اسے لود بھی لکھا گیا ہے۔ یہ 962 سال زندہ رہا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بت اسی کے دور میں بنائے گئے اور سب سے پہلے حضرت شیس کا بت بنا کر اس کی پرستش شروع کی گئی۔ یرد کے بیٹے کا نام اخنوخ تھا، جبکہ بائبل میں یہ نام خنوک درج ہے۔ انہیں اینوخ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے وطن، زمانے، نام اور نسب کے متعلق مورخین متفق نہیں۔ اسلامی مورخ اور قرآن مجید انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ یونانی میں آپ کا نام ترفیس ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا لقب ادرین تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی ادرین بعد ازاں ادریس بنا۔ بائبل میں آپ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیل موجود نہیں، البتہ قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ مورخین نے آپ کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ان کی تصدیق قرآن کریم، بائبل اور احادیث سے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بائبل کے مطابق حضرت ادریس جب پیدا ہوئے تو ان کے والد یرد کی عمر 162 سال تھی۔ آپ کے کئی بہن بھائی تھے، لیکن ان کے نام کہیں بھی موجود نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی اور بالآخر اللہ نے آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا وطن دجلہ و فرات کا دوآبہ تھا۔ یہ علاقہ انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا قدیم مرکز تھا۔ اس علاقے کو زمانہ قدیم میں بابل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بابل کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اسے کینان کے بیٹے مہالیل نے آباد کیا تھا، لیکن طوفان نوح نے اسے اجاڑ دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں علم نجوم، خاص طور پر علم رمل، ریاضی، فن کتابت، کپڑا سینے اور ناپ تول کے موجد ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صاحب کتاب ہونا بھی ثابت ہے۔ 3 صدی عیسوی تک صحیفہ ادریس کا وجود تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کا نام متوسلح تھا، جسے روئے زمین کا سب سے طویل العمر شخص ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 187 برس تھی، جبکہ خود متوسلح نے 969 سال کی عمر پائی۔ متوسلح جب 182 سال کا تھا تو اس کے ہاں لمک نے جنم لیا، جس نے 777 سال کی عمر پائی۔ بائبل کے مطابق یہی لمک حضرت نوح علیہ السلام کا والد تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر
زمین پر نسل انسانی کی آباد کاری تک کی ایک ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔